کرن کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لطاف صدیقی صاحب اور مرزا ذوالفقار چودھری صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لطاف صاحب آپ نے بات کی جو انہوں نے تفصیل, اچھا یہ تو آپ متفق ہیں لطاف صاحب سے؟ میں ان کے ساتھ اس حد تک متفق ہوں کہ جی پنجاب میں فوکس چل رہا ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیوں فوکس چل رہا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پرائم منسٹرشپ ہے نا, پاکستان کی جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے اٹک سے لے کر ساہیوال تک. یہ جو سینٹرل پنجاب نے اس نے ڈیسائیڈ کرنی. چونکہ ہم الیکٹورل پالیٹکس میں ہیں, اس لیے جو پارٹیز ہیں نا وہ اپنا زیادہ فوکس وہاں پہ کر رہی ہیں جہاں پہ ان کو میکسیمم. کتنی سیٹ ہیں پنجاب ٹوٹل, یہاں کتنی سیٹیں ہیں؟ اس کی تقریباً 100 سیٹ ہے. اور وہ ساری چیزیں تب بھی کیا کریں گے اس کے بعد؟ نہیں لیکن باقی بھی جیتیں گے. یہ جو مین پٹی ہے نا اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے پارٹی. لیکن میں طریقہ صاحب کے بارے سے بات کروں کہ ہماری جو کمپین سٹارٹ ہوئی تھی نا وہ پشاور سے ہوئی تھی. اس میں ساؤتھ پنجاب میں گئے, پھر اس کے بعد سندھ میں گئے, اور ابھی دوبارہ واپس خیبر پختونخوا میں, اور پھر واپس کل سے پنجاب میں آ رہی ہے. اور یہ جو آپ کا بلوچستان ہے اس میں بھی انشاءاللہ 7 تاریخ 7, 8 اور 9 غالباً ان تینوں دنوں میں سے 2 دن ہم نے وہاں پہ کرنے ہیں. ہاں جی, آپ یہ دیکھیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو سیٹ نہیں لے گی؟ لے گی نا, بالکل لے گی. نون لیگ بھی کچھ تو لے گی کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں لے گی. تو پھر کیسے, مطلب اب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے شاید سنا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی سے کولیشن نہیں کریں گے ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں گی ہم جو ہیں, ورنہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. تو صحیح کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ لینڈ سلائیڈنگ جو آپ بات کر رہے ہیں وکٹری ہے نا, اس کا جو ہم سمجھتے ہیں نا وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو عمران خان صاحب بیسیکلی کلین سویپ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, کلین سویپ کا مطلب ہے کہ میجارٹی, مطلب آدھے سے زیادہ, آدھے سے زیادہ. ٹھیک ہے, میں انڈرسٹینڈ. جی خدا نہ خواستہ کلین سویپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. نہیں وہ ان کو وہ تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کلین سویپ جو ہے وہ کلین سویپ جو ہے وہ الیکشن میں بات کرنے کی تو ٹھیک ہے. کلین سویپ تو بالکل کلین ہوتا ہے, وائٹ واش کہتے ہیں. لیکن میرا مطلب دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ ہم کرکٹ کی زبان میں کر لیں بات, یا آپ دیکھیے یا تو ہوتا ہے سمپل میجارٹی, یا ہوتا ہے یعنی سمپل میجارٹی میں 173 سیٹ جسے بھی لے لیں گے. لیکن آپ اگر سمپل میجارٹی کی بھی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ تو بتائیے کہ سندھ میں تو آپ کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے تھا نا, اور دوسری بات ہے بلوچستان میں آپ نے ایک جلسہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ NWFP میں دیکھیے 3 صوبوں میں ساری پارٹیوں نے, عمران خان کی بات نہیں ہے, عمران خان نے تو بلکہ بلوچستان میں ایک جلسہ کیا بھی ہے, باقی پارٹیوں نے تو اور جلسہ بھی نہیں کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ سندھ میں بھی آپ نے ایک کراچی میں جلسہ کیا, انٹیریئر میں تو کیا ہی نہیں. ابھی کی ہوئے نہیں, مطلب وہ بات نہیں ہے جیسے جلسہ کہنا چاہیے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 3 صوبوں کو تھوڑا سا آپ کا جو ایمفیسس ہے وہ سینٹرل پنجاب میں ہے. اچھا اب صرف میں اپنی بات کر لوں, اس کے بعد آپ کی بات سنیں گے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان 3 صوبوں پہ لیس ایمفیسس ہے آپ کا, تو پھر کلین سویپ کی بات نہیں کرنی چاہیے, پھر سمپل میجارٹی کی بات وہی یوز کریں. اچھا ایک چیز اور میرے صاحب, عمران خان صاحب کی جو ہم لینگویج گفتگو دیکھتے ہیں, نون لیگ کی بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ مطلب سیاست میں آ کے میرے خیال ایک دوسرے کے خلاف اتنی گفتگو کرنا کہ بعد میں کوئی چانس ہی نہ رہ جائے, تو کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں جو لینگویج ہے نا, ایک ہوتی ہے جلسے کی لینگویج ہے, وہ ہر جیسے بھٹو صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوتے تھے. نواز شریف صاحب نے یاد ہوگا آپ کو ایک بار کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا نام سنتا ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے. یہ کسی ڈیموکریٹ کی بات ہونے. لیکن میرے خیال بہتر نہیں کہ ہم چیزوں سے سیکھیں بجائے اس کے کہ اس کی مثال دیں. نہیں لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ اور ہوتی ہیں, جب ٹیبل پہ بیٹھ کے پارٹی بات کر رہی ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے 40-50 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو لیڈر جو ہوتا ہے عمران خان صاحب صرف نواز شریف کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بہت دونوں کو. پیپلز پارٹی ابھی شاید پچھلے دنوں میں شاید ہم نے دیکھا ہے کچھ ہوا ہے, مگر نہ پہلے تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. پیپلز پارٹی کو بھی بناتے ہیں, نون لیگ کو بھی بناتے ہیں. نون لیگ کو غصہ اس لیے زیادہ آتا ہے کیونکہ یہ پیڈ باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی, ان کو پتا تھا کہ ہم اب آ رہے ہیں, اور ان کا اس پیڈ باندھنے اور آنے کے بیچ میں جو ہے عمران خان آ گئے, اس لیے ان کو زیادہ گرمی آتی ہے. ادروائز پیپلز پارٹی والے تو ذہنی طور پہ ہار مانے بیٹھے ہیں ابھی. وہ تو کہتے ہیں ہم حکومت بنائیں گے. نہیں کوئی کمپین چل رہی ہے, ان کا کوئی سینٹرل لیڈر نہیں. پتہ کیا ہے بات, وہی جیسے الطاف صاحب نے کی, ANP, پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور آزاد, وہ اگر وہ 170 ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو الیکشن ہے نا, الیکشن میں تو اینی تھنگ از پاسبل. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی کوشش کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے. آپ جو گفتگو میں بات کر رہا ہوں جس حوالے سے جو نہیں, وہ بہت ساری بات یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسوں کی زبان جو ہے
اور اگر جلسوں میں کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہماری لینڈ سلائڈ وکٹری ہو جائے گی تو اس کو جلسوں کی حد تک رکھیں، لیکن ریالٹیز کی بات تو اپنی جگہ ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اور میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ انہوں نے جو بات کی کہ کوئی اور پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اور یا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر سندھ میں پیپلز پارٹی خود نہیں کر رہی ہے یا جگہ جگہ نہیں کر رہی تو اور لوگ اور پارٹیاں بھی تو نہیں کر رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم کی 25-30 سیٹیں کہیں نہیں گئیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ممکن ہے کل کو ایم کیو ایم والے عمران خان سے ملیں گے، لیکن عمران خان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جلسوں کی زبان تو چھوڑ دیں، لیکن جو پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے کہ ہم کسی سے الائنس نہیں کریں گے، ہم جی بالکل ضرور کیجیے گا، اور ہم صدر سے وہ نہیں حلف بھی نہیں لیں گے. ایسی صورت میں 12 تاریخ کو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کریں گے. یا تو سمپل میجورٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمپل میجورٹی نہ آئی، لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں بولتے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو چیف پریزیڈنٹ اسے عمران خان نے کہا میں نے حلف نہیں لینا. یہ بھی حیران کن بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کیسے؟ وہ صدر ہیں، یہ ممکن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. وہ دسمبر تک تو ان کی شاید ٹرم ہے نا. 12 تاریخ کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کیسے ممکن ہے. اس سے پہلے نہیں بتاتا کیونکہ یہ انٹرنل اسٹریٹجی ہے. اچھا چلیں. دوسری جو بات ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سپوز خدا نہ خواستہ ہم ویسے ابھی سمجھتے ہیں، ہم وی آر کنوینسڈ کہ ہم سمپل میجورٹی لیں گے، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے سوچتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کہ نہیں لیتی، ہم جو بھی کرنٹ گورنمنٹ جو گزری ہے پاکستان کی، اس میں جتنی بھی پارٹیز رہی ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں ہوگا ہمارا. کن کے ساتھ ہوگا؟ جیسے فاٹا کے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار ہو سکتا ہے کر لیں، جیسے نیشنلسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن نواز لیگ تو فیڈرل میں نہیں رہی. نواز لیگ دیکھیں، یہی تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ نواز شریف کو اپنا حصہ ملا ہوا تھا. اچھا فرض کر لیجئے اپنا حصہ ملا ہوا تھا. فرض کر لیجئے اگر ایسا موقع آ جائے، ایسی صورتحال ہو جائے کہ نواز لیگ سے اتحاد کرنا پڑے تو کبھی نہیں ہوگا. کہیں نہیں ہوگا. کبھی اتحاد نہیں. کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کا موٹو کیا ہے نا، آپ اس کو سینس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان تحریک انصاف پالیٹکس میں کیوں ہے؟ عمران خان پالیٹکس میں تبدیلی کے لیے آپ ہیں. تبدیلی اور یہ سٹیٹس کو توڑنا. اگر ہم سٹیٹس کو کا حصہ بن جاتے ہیں تو کیسے توڑیں گے اس کو؟ اچھا یہاں پہ لے کے کس طرح آپ کنٹریبیوٹ، ایک تو ہو گیا کہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، باقی بھی کوئی آپ جاتے ہیں جیسے آپ جا رہے ہیں اور بھی لوگ جا کے اسپیشلی کام کرتے ہیں سوال ہے؟ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں. ابھی تین ہمارے پرپز ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہونی چاہیے. تحریک انصاف کا باہر کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تحریک انصاف کا اوورسیز پاکستانیوں میں فیمس ہونے کا تحریک انصاف کو بہت بڑا بینیفٹ ہے. ہمارے 3 ہمارے آبجیکٹیو ہیں. نمبر 1 سب سے جو مین چیز ہے نا، ابھی تو ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت پھیل گئی پاکستان میں بھی، لیکن جب اتنی نہیں تھی ہم اس کو تحریک انصاف کو فنڈ کر رہے تھے. ہمارے فنڈز کی تحریک انصاف کو بہت اشد ضرورت رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہمارے جاننے والے ہیں پاکستان میں، کنونس کریں ان کو کہ ووٹ جو بھی ہو گھر سے نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. میں نے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو سب کو کہا ہوا کہ الیکشن والے دن بھی ان کو کال کر کے کہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں. صحیح. اچھا ایک اور بات یہیں سے بات آ گئی ہے، تیسرا بتا دیں آپ پہلے جی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، میں 2 حلقوں کے اوپر ایفیکٹ ڈال سکتا ہوں انشاءاللہ. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں. اب اللہ کرے کیسا ہی ہو جیسا میں سمجھ رہا ہوں. یہ بھی میری ایک موٹیویشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی بات آتی ہے کیونکہ آپ بھی یہ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ بڑے جذباتی لوگ ہیں، مطلب طریقے سے اگر نوجوان خاص طور پہ، تو یہ کبھی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ پازیٹیو بجائے نیگیٹو اس کا آپ کو رسپانس آ رہا ہو، بجائے اس کے کہ جنرلی کچھ تھوڑے تحمل کے ساتھ بات ہی جائے؟ اکثر اوقات دیکھا ہم نے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، باقی نہیں ذرا باقی تو جان پہچان والے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ. دیکھیں پاکستان میں پالیٹکس صحیح معنوں میں ہوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا یوتھ اوپر آ رہا ہے نا، یا یوتھ نکل رہا ہے، ابھی آپ کی تقریباً 40% سے اوپر جو لوگ ہیں نا پاکستان میں وہ بلو 30 ایئرز کی ایج میں. انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس دیکھا ہی نہیں ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، انکلوڈنگ تحریک انصاف کو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں، کہ اس کو چینلائز کریں. جذبات ہے نا ان کو چینلائز کریں. مطلب اس پہ ورک کر رہے ہیں آپ کام. ہاں جی وہ ہم کر رہے ہیں. صاحب یہ ساری باتیں ہو گئیں. ایک سیکنڈ صرف آگے بات. اسی لیے ہم نے الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے الیکشن کروائے تحریک انصاف کے تاکہ وہ سامنے آئیں، ایک رسپانسیبل سٹیزن بنے. سر بات یہ ہے کہ میرے لیے تو یہی مشکل ہے سمجھنا اس بات کا کہ اگر عمران خان نواز شریف سے کوalition نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے کوalition نہیں کریں گے، تو پھر اس کا جواب کیسے ملے گا؟ مشکل مرحلہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہو گئی ہے اس لیے کہ جتنا ایڈمنٹ ایٹیچیوڈ ہے، چونکہ پالیٹکس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی،
اور اگر عمران خان کی کبھی بات کریں گے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور آپ نے تو اس نے کہا تھا کہ کیا یہ کتاب آپ تک پہنچ گئی جس کا آپ ذکر کریں, تو پھر عمران خان نے سوچ کے جواب دیا کہ ڈیسیجنس آر اپ ٹو اے پوائنٹ. ایک تو یہ بات ہے. اب اگر انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ ڈیسیجنس آر اپ ٹو اے پوائنٹ, تو پھر کمپرومائز کے بغیر, کوalition کے بغیر مظاہر میں نظر نہیں آتا. اور اگر وہ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر وہ زرداری سے حلف بھی لے لیں, چلیے حلف نہ لیں, اگر پیپلز پارٹی سے کوalition کرنا پڑا یا اے این پی سے ایم کیو ایم سے کرنا پڑا, تو ان کی مقبولیت تو پھر وہیں آ جائے گی نا. پھر تو اسٹیٹس کو ہوگا نا, پھر تو چینج نہیں آئی نا. تو یہ بڑے مشکل سوالات ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے جوابات عمران خان کو اگلے ہفتے یا 10-12 دن کے اندر دینے پڑیں گے. لیکن تحریک انصاف دیکھیں, تحریک انصاف پاکستان کی پالیٹکس میں از ناٹ جسٹ فار دا پاور. ہم پاور چاہتے ہیں ٹو چینج پاکستان, لوگوں کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. اگر نہیں ہوگا اپوزیشن میں بیٹھیں گے. چلیں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب, الطاف صاحب بہت شکریہ. آج تحریک انصاف سے بات ہوئی ہے, اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہی بات کریں گے, اور امید ہے خدا کرے کہ الیکشن اچھے ہوں, خاص طور پہ امن و امان سے ہو جائے اور بہتر صورتحال وہ سامنے آ جائے. ناظرین اکرام, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. کوشش کی ہم نے آج تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی. لطاف صدیقی صاحب اور ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ تھے. نیکسٹ پروگرام میں جو آنے والے پروگرام ہیں, ہو سکتا ہے ہفتے میں 2 پروگرام بھی کریں. باقی سیاسی جماعتوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے, اور آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے. گو کہ اس وقت ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی جب پاکستان میں بات ہوتی ہے فیملی سے, دوستوں سے, تو ایک بات انہیں ضرور کہیے کہ ووٹ ضرور ڈالیے. ووٹ تبدیلی لا سکتا ہے. جو لوگ آپ کو اچھا لگیں, ضروری نہیں ہے جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے, جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں, لیکن ووٹ سے ہی تبدیلی آئے گی, یہ ضرور کیجیے گا. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. بشرط زندگی انشاءاللہ ہماری آپ کو ملاقات ہوگی اب ہفتے کے درمیان بھی. دعا میں یاد رکھیے گا, اور حوصلہ نہیں ہارنا, بھلا حوصلہ بھی گھاڑنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ اور سپرد مولا.